والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدر محترم وحاضرین انجمن، اس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ملک و ملت کی تعمیر میں مدارس اسلامیہ کا کردار. محترم سامعین کرام، مدارس اسلامیہ دراصل تعلیم و تبلیغ کے وہ اسلامی قلعے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. انہیں کی تربیت یافتہ علماء و مبلغین نے دنیا کے چپے چپے میں اسلامی ضابط حیات کو دنیا کے چپے چپے میں عام کیا ہے. ان مدارس نے کبھی درختوں کے سائے میں اپنے فرائض انجام دیے تو کبھی گھاس پھوس کے جھوپڑوں اور کچے مکانات میں، اور کبھی بلند بالا عالیشان بلڈنگوں میں. اس تحریک کے بانی محسنی انسانیت رحمتی کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولین فیض یافتگان وہ نفوس قدسیہ، انہیں رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوان کہا ہے. قابل مبارکباد اور لائق و شکر و سپاس وہ مؤثر شخصیات ہیں جنہوں نے اس تحریک میں شامل ہو کر اس مشن کو آگے بڑھایا اور آنے والے نسلوں تک منتقل کیا. اتنا ہی نہیں بلکہ سرزمین ہند کے اندر جب انگریزوں نے اپنا ناپاک قدم رکھا اور ہندوستانیوں کو نشانہ بنانا چاہا تو سب سے پہلے جس خاندان نے اس خطرے کو محسوس کیا وہ ولی اللہ خاندان تھی، جو مدارس اسلامیہ ہی کے پروردہ تھے. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ گویا برتے تپاتی، جو دشمنوں کی نقل تمنا پر گر پڑی اور انگریزوں کی نیند حرام ہونے لگی. تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے کہ مدارس اسلامیہ کا کردار ایک روشن تاریخ ہے. آج ہم جہاں بھی دیکھیں وہاں پہ مدارس اسلامیہ کو ایک حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے. مدارس اسلامیہ کے چاہے طلبہ ہو، چاہے بنات کی لڑکیاں ہو، سب کو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مگر افسوس ہے ان خدمات کے باوجود آج ہر طرف سے یہی سوال اٹھتا ہے کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو کیا دیا. ارے بھائیو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ ملت کو مدارس اسلامیہ نے ملت کو کیا نہیں دیا. ارے بھائیو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو کیا نہیں دیا. تو میں کہتا کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو بے حیائی نہیں دی، مدارس اسلامیہ کو ملت کو بے پردگی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے اپنے گاؤں نہالوں کو بے مروت نہیں بنایا، مدارس اسلامیہ نے اپنے فرزندوں کو بے عزت نہیں بنایا. اتنا ہی نہیں، اور آگے بڑھتے ہیں. تاریخ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. جس نے امت کو شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی جیسا محدث دیا، جس نے امت کو مولانا عبدالرؤوف رحمانی جھنڈا نگری جیسا خطیب دیا، جس نے امت کو مولانا ندی احمد رحمانی جیسا مدرس دیا، جس نے مولانا عبدالقیوم رحمانی جیسا مفسر دیا، اور جس نے عبدالحکیم مجالدی جیسا دین دیا. اور انہی مدارس کی بدولت ڈاکٹر مقتدی حسن عزیزی جیسا مفکر ملا، اور انہی مدارس کی بدولت مولانا عبدالحمید رحمانی جیسا دانشور ملا. اتنا ہی نہیں، جب سرزمین ہند سے
پاکستان ہجرت کی بات آئی تو امام ہند مولانا ابوالکلام آزاد جو مدارس اسلامیہ کے ایک روشن چراغ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بٹوارا ہو گیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا کہ انہوں نے خطبے کا آواز کیا اور لوگوں کے کانوں میں ان کی آواز پہنچی تو چلتے ہوئے قدم رک گئے اور بندے ہوئے بستر کھل گئے، اور جو لوگ پاکستان جانے کا ارادہ کر چکے تھے انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر کے اپنے ہی وطن میں رہنے کو ترجیح دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ مدارس اسلامیہ کا تاریخ ایک روشن تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو دعا کرنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ کے تحفظ کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے عالم اسلام میں مدارس اسلامیہ ہے سب کو اپنے امان میں رکھے۔ آمین واقعی کا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ